اللہ نے اس مہینے میں روزہ کیوں رکھا؟ اللہ علیہ وسلم کہ رمضان المبارک کے پہلے 10 دن رحمت کے ہوتے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہوتے ہیں، اور تیسرے 10 دن جہنم سے آزادی و جنت میں داخلے کے ہوتے ہیں۔ اول مغفرہ وآخر النار۔ ہمیں پہلے 10 دن گزر گئے، اللہ پاک نے ہمیں رحمتیں نصیب فرمائی، اللہ ہمیں سنبھالنے کی توفیق دے۔ یہ دوسرے 10 دن بخشش کے ہیں، اللہ کو بخشش فرمائے، ہمیں ماں کی اپنے ماں کی پوری امت کی اللہ بخشش فرما دے۔ یہ سیزن ہے بخشش کا، اور ساتھ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سیزن کا پھل اور سسم اللہ سے مانگا کرو، چونکہ اس مہینے میں جنت کھلی ہے۔ اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت نصیب کر دے اور جنت الفردوس نصیب کر دے، اور اللہ ہم سب کو جہنم نہ نصیب کر دے۔ رمضان اور دعا، میں نے اس ترجمہ ایک بات عرض کی تھی کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں 3 کام کثرت سے فرماتے ہیں۔ عبادت پہلے بھی ہوتی تھی، دعا پہلے بھی ہوتی اللہ سے، مبارک کے آنے سے لے کر آخر تک عبادت کا اتنا زور ہو جاتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پر بھی برم آ جاتی۔ دعا کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ہو جاتا کہ اللہ کی ذات کے سوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کسی سے پہچان بھی نہ ہوتی، ہمیں بھی نہ جان پہچان ہوتی کہ ہم کون۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ چاند کے نظر آنے سے لے کر آخر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت پہلے بھی ہوتی تھی، اس لیے کہ میں نے آپ کو سمجھا رکھا ہے کہ نبی سخی ہوتا ہے، نبی سخی ہوتا ہے، اور نبی کی اولاد بھی سخی ہوتی ہے۔ جو اہل بیت سخی نہیں وہ اہل بیت نہیں ہوتا، اور نبی کا امتی بھی سخی ہوتا ہے۔ جس نے اپنی سخاوت کا دروازہ بند کر رکھا ہے، بخیلی کر رہا ہے، کنجوسی کر رہا ہے، بخیل اور زاہد بحر بر بہشتی نباشت بحکم خبر، وہ کبھی بھی جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا کہ جس نے اپنے اندر سخاوت کا مادہ نہیں رکھا۔ صحیح معنوں میں مومن بھی سخی ہوتا ہے، اس لیے کہ مومن کا اللہ سخی ہے، وہ خود مومن ہے۔ مومن جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے وہ نبی بھی مومن ہے اور نبی بھی سخی ہوتا ہے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا دریا اس مہینے میں اتنا بہتا، باقی 11 مہینے بھی سخاوت ہوتی تھی، در سخاوت کا کبھی بند نہیں ہوا، لیکن یہ مہینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا ایسا بہتا جو باقی 11 مہینے ہمیں وہ دریا اتنا بہتا نظر نہیں آتا تھا۔ در رسالت سے کبھی کوئی خالی نہیں ہوا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک سائل آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کو پورا کیا تو اتنے میں دوسرا آیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ میرے پاس تو اس وقت کچھ نہیں، جا اس فلاں یہودی سے قرضہ لے لے، ادھار لے لے، اپنی ضرورت کو پورا کر، تیری ضرورت کے باعث میں اس کا ادھار چکا دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہی تشریف فرما تھے، عرض کی اللہ کے رسول
آپ پر اللہ نے یہ بوجھ تو نہیں ڈالا کہ آپ قرضے اٹھا کے لوگوں کی خدمت کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناراضگی کے آثار آئے۔ اتنے میں قریب دوسرا ایک انصاری صحابی بیٹھا تھا، چہرہ نبوت کو پڑھا، سمجھا، عرض کی اللہ کے رسول دیتے جائیے، جب آپ کا رب سخی ہے، آپ سخی ہیں، جو کچھ آپ اٹھا لے کے بھی دیں گے اللہ آپ کی مدد مسلم کر دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر خوشی کے آثار آئے، مسکراہٹ آئی، فرمایا عمر جب میرا رب اپنے دروازے سے کسی سائل کو خالی نہیں جانے دیتا تو میں اسی کا رسول ہوں، میں اسی کا مخلوق ہوں، اسی کا نبی ہوں، میں اپنے در سے کسی کو خالی کیسے جانے؟ سائل آیا در رسالت پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھجوریں دے دی، وہ ابھی کھڑا ہے، کیوں کھڑے ہو؟ کہا مجھے کچھ اور چاہیے، یہ تھوڑا ہے۔ ارشاد پیغمبر ہوتا ہے اسے کچھ اور دے دو، پھر کھڑا ہے، جاتے نہیں ہو، مجھے اور چاہیے، کہا ختم ہو گیا، سب کچھ لٹا دیا۔ اتنے میں ایک اور سائل آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پہلے والے کی بات کو سن کر، حالات کو دیکھ کر ناراضگی کے آثار آئے، دوسرا آیا، گھر سے پوچھا تو ایک کھجور کا دانہ ملا، ایک کھجور کا دانہ اسے دیا، اور وہ قبول کر کے خوش ہوتا ہے، کبھی کھجور کو چومتا ہے، کبھی آنکھوں سے لگاتا ہے کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ سے مجھے کھجور کا ایک دانہ نصیب ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعا دیتے ہیں کہ جو اس پہ راضی ہو گیا، جا اللہ تجھے بغیر حساب و کتاب کے جنت دے دے، میں تجھ سے خوش ہوں، خدا بھی تجھ سے خوش ہوتا ہے۔ میرے دوستوں، سخاوت کا دریا بہتا ہے۔ میں نے پہلے بھی شاید آپ کو کئی بار بتائی بات، حاتم طائی کا آپ نے نام سنا، بڑا سخی گزرا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرا، مسلمان نہیں، لیکن اس کی سخاوت کے قصے آج بھی ہماری کتابوں میں موجود ہیں، بلکہ پاکستان کی اسکول کی کتابوں میں اس کی سخاوت کے قصے ہمیں پڑھائے جاتے ہیں۔ اس کا بیٹا صحابی بنا، مسلمان بنا، اس کی بیٹی مسلمان بنی، علی بن حاتم رضی اللہ تعالی، حاتم طائی کا بیٹا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ علی بن حاتم کا بیٹا اور سیدنا حسین بن علی بچے تھے، 6-7 سال کے بچے، جب کھیلتے ہیں آپس میں تو باپ دادے کی باتیں بھی ہوتی ہیں، تو علی کا بیٹا کہنے لگا میرا دادا بڑا سخی تھا، حضرت حسین کہنے لگے میرا نانا بھی بڑا سخی تھا، وہ کہے میرا دادا زیادہ سخی تھا، وہ کہے میرا نانا بڑا سخی تھا۔ آخر حضرت حسین نے کہا اچھا بتا تیرا دادا کتنا بڑا سخی تھا؟ کہا کہ میرے دادی کی سخاوت کے کئی دروازے تھے، ایک دروازے سے سوال کرنے والے کو روٹی ملتی تھی، دوسرے دروازے سے سوال کرنے والے کو کپڑا ملتا تھا، تیسرے دروازے سے سوال کرنے والے کو نقدی ملتی تھی، چوتھے دروازے سے سوال کرنے والے کو اور چیزیں ملتی تھی۔ اتنا بڑا سخی تھا میرا دادا۔ تو حضرت حسین نے کہا بس یہی بات ہے، تیرا دادا سخی تھا، میرا نانا تیرے دادے سے بھی بڑا سخی تھا۔ اس بچے نے کہا اچھا یہ بتا کہ تیرا نانا کتنا بڑا سخی تھا؟ نے کہا تیرے دادے کے تو 4 دروازے تھے، بھیک مانگنے والے کو، سوال کرنے والے کو سارا دن 4 دروازوں کے چکر لگانے پڑتے تھے، میرے نانے کا کوئی دروازہ نہیں تھا، میرا نانا مسجد میں ایسے ہی بیٹھا ہوتا تھا، ارے حکومت لینے آتے تھے تو حکومت بھی وہیں سے ملتی تھی، چاول لینے والا آتا تھا تو چاول بھی وہیں سے ملتا تھا، عزت لینے والا آتا تھا تو عزت بھی وہیں سے ملتی تھی، حتیٰ کہ کوئی جنت لینے آتا تھا تو جنت بھی وہیں سے ملتی تھی۔ اتنا بڑا سخی تھا میرا نبی، سخی ہوتا ہے، بولو نبی، نبی سخی ہوتا ہے، مومن بھی۔ میں اور آپ اپنے دل کو ٹٹولا کریں، جس دن سخاوت کا ہاتھ بند کرنے کو دل کرے، سمجھو شاید تیرا ایمان خطرے میں پڑ گیا۔ مومن کبھی بخیل نہیں ہوتا، مومن کبھی کنجوس نہیں ہوتا، مومن کے دونوں ہاتھ جس طرح میرے رب کے
ہوتے ہیں